خطرناک اور تیزی سے جو ہے پنجے گاڑتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک دن میں اموات جو ہیں 118 تک پہنچ گئی ہیں. تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول دوبارہ سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مزید اقدامات لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی دیکھیں, بالکل اس وقت سچویشن کافی تشویشناک ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ ہماری جو فرسٹ ویو میں جولائی میں جو پیک ہم جس کو ٹچ کیا تھا کہ ایکٹیو کیسز آج کے دن میں ہمارے 93,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز موجود ہے, جو کہ جولائی 2020 کے بعد سب سے بڑا نمبر ہے. یعنی سیکنڈ اور تھرڈ جو پیکس تھیں ہم ویوز تھیں ان کو بھی ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں. تو ایسے میں دیکھیں آپشنز تو ساری ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں اور کسی وقت کوئی بڑا اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, مگر ابھی فی الحال گورنمنٹ جن پالیسیز پہ کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے اور جو ہدایات جاری کی ہیں وہ پہلے 31 اگست تک تھیں, اب ان کا ٹائم ڈیوریشن بڑھا کے ان کو مڈ سپٹمبر تک 2 ویکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جو مارکیٹس کے لیے تھیں, جو شادی ہالز کے لیے تھی, ڈائننگ ہالز کے لیے تھیں, تعلیمی اداروں کے لیے 50% اٹینڈنس اور فل ویکسینیشن. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا لمٹ بڑھا دی گئی ہے کہ یہ ابھی 15 سپٹمبر تک اس کو بڑھایا ہے اور 13 سپٹمبر کو پھر اجلاس ہوگا جس کے اندر یہ ساری سچویشن دیکھ کے فیصلہ ہوگا کہ یہ پابندیاں مزید سخت کرنی ہے یا ریلیکس کرنی ہے. اور طرف جو ہے وہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو تیز سے تیز کریں, کیونکہ جب تک ہم اپنی ایک خاص تعداد کی پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہیں کر لیتے اس کا پھیلاؤ روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہماری ہے وہ ماسک کا استعمال ہے اور ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن, جس پہ انفارچونیٹلی آپ بھی اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ماسک کی جو کمپلائنس ہے وہ 1% کے قریب ہے, اس سے زیادہ لوگ ماسک استعمال نہیں کر رہے. یہی بات میں اگلے سوال میں بھی یہی بات میری پنہا تھی نوشین صاحبہ کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن مائکرو لاک ڈاؤن سب کچھ کر کے دے دیا, غالباً اب مائکروسکوپ لاک ڈاؤن رہ گیا لگانے کے لیے. ہمارے یہاں عام جو رویہ ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ بخار ہوا کوئی گھریلو ٹوٹکا کر لیا, کوئی اور چیز ہو گئی گھریلو ٹوٹکا کر لیا. یہ بات ہے ہمارے رویوں کی, اور جب تک رویے تبدیل نہیں ہوں گے من حیث القوم صحت کی طرف ہماری حالت غالباً شاید یہی رہے گی, کرونا کے حوالے سے بھی اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ وبا کس طرف کا رخ کرتی ہے اس کا بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے رویوں کے اوپر. آج اگر لوگ یہ چیزیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگر اس کے اوپر اسٹرکٹ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر صرف ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن سے کاروبار زندگی نارمل چلتا رہا ہے, ان کو اپنی چیزیں بند نہیں کرنی پڑی, مگر وہاں پر لوگوں نے ایس او پیز کے اوپر بڑی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کی تھی, گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا, تو ضرورت نہیں پڑی تھی. کیونکہ دیکھیں آپ اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو اب یہ تو جس وقت بھی آپ اس کو کہ اب کتنے دن لگائیں گے, یہ تو اب سالوں 1.5-2 سال تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو گئے ہیں, اور مزید اتنا ٹائم بھی یہ وبا چل سکتی ہے. تو اتنے لانگ ٹرم کے لیے آپ زندگی کو بند نہیں کر سکتے, وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو اب جب بھی اگر آپ کوئی اسٹرکٹر میئرز لیں گے, کوئی ٹوٹل لاک ڈاؤن یا کوئی ایسی چیز اگر لگائی بھی جائے گی تو ایونچولی ایک دن اس کو 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد اس کو لفٹ کرنا ہے, تو ہم دوبارہ سے پھر یہ سرچ دیکھیں گے. تو اس لیے وہ لانگ ٹرم سلیوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سلیوشن یہی ہے کہ ہم ویکسینیشن کو اپنے اسی تیزی سے کرتے جائیں اور لوگ جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں. صحیح. اچھا نوشین صاحبہ ایک اور چیز کے بارے میں ذرا رہنمائی کیجیے گا. ہم بات یہ بھی کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اب جو ہے ویکسینیشن لگے گی. سندھ میں تو 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ باقی صوبوں کی کیا صورتحال ہے اور یہ پروسیس کس طرح سے ہوگا؟ بوسٹر جو ہے ڈوز وہ لگے گی کیا ہے, کس طرح سے یہ جتنا پروسیس ہے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ کیونکہ بچے جو ہیں ان کو ایک تو ویکسین لگنا ضروری ہے کیونکہ ظاہرہ ان کا باہر آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ انہیں اسکول کالجز وغیرہ میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کو مینیج کرنا شاید ایک چیلنج ہوگا حکومت وقت کے لیے. تو پلیز بتائے گا کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں یہ اس وقت 2 ویکسینز ہیں پاکستان میں جو کہ بچوں کے لیے اپرووڈ ہیں. ان میں ایک فائزر کی ویکسین ہے اور ایک موڈرنا کی ویکسین ہے. باقی ویکسینز کا ابھی بلو 18 کا اپروول نہیں ملا, تو اس لیے ہم فائزر سے شروع کریں گے اور 17 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو پہلے ان دا فرسٹ فیز ان کو لگے گی,
اور اس کے بعد پھر ہم گریجولی 16 سال اور پھر 15 سال کے اوپر آئیں گے. تو یہ بالکل جس طرح سے پہلے ایج گروپس کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور آہستہ آہستہ ہم نیچے آئے، اسی طرح بچوں کے لیے بھی یہی والا پروسیجر فالو کیا جائے گا. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو انڈر 18 کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے پاکستان میں، تو یہ ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ پاپولیشن تک پہنچنا اور ان کو لگانا، مگر بہرحال حکومت نے اپنی حکمت عملی وضع کر لی ہے اور اسٹوڈنٹس کو، اور یہ 17 ایئرس سے انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم گریجولی نیچے کی ایج بریکٹس کی طرف آتے جائیں گے. ٹھیک ہے نوشین صاحبہ، پچھلے دنوں ایک ریسرچ بھی آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا یورپی ممالک میں کہ وہ وائرس جو کہ نوجوانوں سے ان کے بزرگوں میں منتقل ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیڈلی ہوتا ہے. ایسے میں اب کیونکہ ہم تو پوری قوم کو ہی یہ درخواست کر رہے ہیں، ابلاغ کر رہے ہیں کہ جی خدا کے واسطے ویکسین لگوا لیں، ایس او پیز کا خیال رکھیں. اب جو ہمارے بچے ہیں جو کہ 17 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اب ان پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اس ریسرچ کو سننے کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ ولنریبل نہ ہوں، لیکن اگر تو آپ کی وائرس کیری کرتے ہیں اپنے کسی بھی طریقے سے اور وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے آپ کے ایلڈرلی میں، تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو ان کو بھی بتانا بڑا ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیے بچے اکثر جو ہے وہ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، ان کے اندر سمٹمز اتنے ہوتے نہیں ہیں، بعض میں تو بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں اور بعض میں تو بڑے مائلڈ سے سمٹمز ہوتے ہیں، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا وہ کیریئرز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بزرگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور اس طرح گھروں کے اندر جو ہے یہ گو کہ ہم نے بزرگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکا ہوتا ہے اور ہم ان کو گھروں کے اندر محفوظ رکھا ہوتا ہے، مگر یہ بچے جو ہیں یہ چونکہ کیریئرز ہوتے ہیں اور اکثر ان میں سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اسکولس کھلے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کو اس چیز کی آگہی دینی چاہیے کہ وہ بڑوں کے پاس جائیں تو اپنا ماسک کا، جو لوگ بچے گھر سے نکل رہے ہیں گھر جائیں تو وہ ماسک کے استعمال کریں اور بڑوں سے ذرا تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، اور اگر ان کے پاس ان کے کمرے میں جانا بھی پڑتا ہے تو ماسک کا استعمال کریں. اور وہ تھوڑا عرصہ جو ہمارا ایک رواج ہے کہ گھر جا کے بڑوں کو حق کرنا، ان کو ملنا، تو وہ ہم تھوڑے دن بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا نوشین صاحبہ، ایک اور چیز جس سے متعلق رہنمائی کیجیے گا مجھ سمیت پوری عوام کی، کہ بچوں کی رجسٹریشن ہوگی کیسے؟ اس کا جی اب دیکھیے وہ بچوں کا وے فارمز تو تقریباً سبھی کے ہوتے ہیں، مطلب اس کے لیے ڈیفینیٹلی میکینزم جو ہے وہ تو وضع کیا ہی جا رہا ہے، اور رجسٹریشن تو ان کی فیملی کی جو ہوتی ہے فیملی ٹری، اس کے اندر بچوں کے پاس رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، کیونکہ بے فارم جو ہوتے ہیں اس میں ان کو نمبر ایلوکیٹ کیا گیا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس بے فارم کو یوٹیلائز کیا جائے گا اور ان کا اس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میم، ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں، اور بھی ہے یہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتائیں، باور کرائیں، بار بار لگاتار روزانہ. ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کے لیے بھی اب یہ گراں گزرنے لگے کہ جی روزانہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، روزانہ ایک ہی بات ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، کرونا ایک حقیقت ہے اور اس سے آپ جتنا منہ چرائیں گے اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. جب منہ چرانے کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے محنت سے بالکل بھی منہ نہیں چرایا اور اتنی محنت کی کہ اب وہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. بالکل. ہم بات کریں خواجہ سرا کمیونٹی کی، جو کہ ملک کا نام روشن کرنے میں انتہائی پیش ہمیں نظر آتے ہیں. پاکستان سے تعلق